إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین اعظام اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت کو، اس عظیم الشان قرآن کو، اس بوجھ کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن وہ سب اس بوجھ کو اٹھانے سے، اس امانت کو اپنے اوپر اٹھانے سے ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس امانت کو حضرت انسان کو سونپا، انسان کے اوپر رکھا اس بوجھ کو، تو انسان نے اس کو خوشی اٹھا لیا۔ تھوڑا سا ڈر، تھوڑی سی جھجک، ہلکی سی بھی جھجک نہیں، بلکہ خوشی اس کو اٹھا لیا۔ تبھی تو قرآن کریم نے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان ظالم و جاہل تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں دو الفاظ استعمال کیے گئے، ایک ظلومہ، دوسرا جہولا۔ ظاہراً نظر آتا ہے کہ ان الفاظ کے استعمال میں انسان کی برائی بیان کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دو الفاظ کے اندر انسان کی دو صفات چھپی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جو انسان ظالم ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی اصلاح کی فکر کر لے، اپنی اصلاح کی کوشش کر لے، تو وہی انسان عادل بھی بن سکتا ہے۔ اور جو انسان جاہل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے اوپر محنت کر لے، اپنے آپ کو مدرسے سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے، دین کے کسی بھی شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے، اپنے آپ کو دین کے کسی بھی شعبے سے جوڑ دے، تو وہی انسان عالم بھی بن سکتا ہے۔ گویا اس آیت میں انسان کے اندر عدل اور علم کی استعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے بنسور کر کے نہیں آتا، بلکہ اسے اس دنیا میں آ کر کے بننا ہوتا ہے۔ ماں کا پیٹ تو انسان کے جسم بننے کی جگہ ہے، اور زمین و آسمان کا پیٹ انسان کے روحانیت بننے کی جگہ ہے، انسان کی روحانیت بننے کی جگہ ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان، کوئی بچہ دنیا کے اندر اس حالت میں آیا، اس حالت میں پیدا ہوا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اس کا ایک پیر نہیں ہے، یا کوئی بھی ایک عضو نہیں ہے، تو ڈاکٹر لوگ جتنے مرضی زور لگا لے، وہ بالآخر یہی کہیں گے کہ ایک پیدائشی نقصہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ پیدائشی کمی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان زمین و آسمان کے اندر، زمین و آسمان کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے حقیقی معنوں میں انسان نہیں بن سکا، یا اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر سکا، یا اپنے اوپر محنت نہیں کر سکا، اور وہ بنے بغیر اللہ رب العزت کے حضور پہنچے گا۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان کے اندر اس انسان کی روحانیت نہیں بن سکے گی، کیونکہ زمین و آسمان کا پیٹ انسان کی روحانیت بنانے کی جگہ تھی، اس نے وہاں نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں،
اس لیے ہم میں سر ایک چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت کیا ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس امانت کو بندے کے سر پر رکھا تو بندے نے اس کو اٹھا لیا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ بوجھ اٹھانے والے کے بھی کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، ان کے بھی کچھ حق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے گدھے کو بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو کھانا حرام قرار دے دیا تاکہ انسان اس کے گلے پر چھری نہ چلا سکے۔ اسی طریقے سے وہ باندھی جو حاملہ ہو چکی ہے، جو بوجھ اٹھا چکی ہے، اب اس میں ولد باندھی کا اس کے اوپر حق ہو جاتا ہے، مالک کے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ یا تو اسے اپنے پاس رکھے یا اسے آزاد کر دے، اسے بیچ نہیں سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گدھے نے بوجھ اٹھایا اس کا بھی حق تسلیم کر لیا گیا، اور باندھی نے بوجھ اٹھایا تو اس کا بھی حق تسلیم کر لیا گیا۔ اب اگر کوئی بندہ زمین و آسمان کے درمیان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے اس بوجھ کو اٹھانے کی محنت کرے گا، اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، فکر کرے گا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے حق کو تسلیم فرما لیں گے اور اسے جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے کوئی مزدور لائیں جو سارا دن ہمارے خاطر کام کرے، پسینہ بہائے، تو شام کو جاتے ہوئے ہم اس کو مزدوری ضرور دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر سینکڑوں بیماریاں موجود ہوتی ہیں، حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود تھوڑی سی شرافت نفس بھی رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ جس بندے نے سارے دن ہماری خاطر پسینہ بہایا ہو، جس بندے نے ہم نے جس کام پر اس کو لگا دیا ہو، اس کو اپنی ذمہ داری سے اس نے اس کام کو مکمل کر دیا ہو، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہو، تو ہم اس کو شام کو مزدوری ضرور دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو بندہ ساری زندگی اس بوجھ کو اٹھانے کی محنت کرے گا، کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے؟ لہذا جس بندے کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے رحمتوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مخلوق کو ثواب دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عذاب تو ہم خود خرید رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری کم علمی اور کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھسا دیتے ہیں، گناہوں کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں اور تکالیف ہمارے مقدر بن جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اپنی فطرت اور شریعت سنت کے مطابق گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اعلیٰ اور سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی جانور کی لگام پکڑ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، گویا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی لگام انسان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ جس طریقے سے بندہ کسی جانور کی لگام کو پکڑ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، ادھر چاہے ادھر ہانکتا ہے، جدھر چاہے اس کو چلاتا ہے، اسی طریقے سے زمین آسمان کی لگام اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اب اگر ہم صحیح معنوں میں انسان بن جائیں اور ہمارے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم چلے تو یقیناً ہم کائنات کو مسخر کر لیں۔ میرے بھائیو، بندے کے دل کا حکم اس کے جسم پر چلتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا، حالانکہ دیکھنا تو اس کی آنکھوں کا کام ہے، لیکن جواب یہ ملتا ہے کہ دل نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کسی کی بات نہیں سنتا، اگر آدمی اس سے کہے کہ بھائی تم تو میری بات نہیں سنتے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دل نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ دل چاہے تو آنکھ اور کان عمل کرتے ہیں اور دل نہ چاہے تو آنکھ اور کان عمل نہیں کرتے، گویا جسم پر دل کا راج ہے۔ لہذا جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا راج آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو زمین و آسمان کی درمیانی چیزوں پر راج عطا فرما دیتا ہے۔
مقام تسخیر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اللہ رب العزت اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، مگر اللہ والے مشیت خداوندی کو دیکھ کر کے بولتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکالتے، کوئی کلمہ ایسا نہیں ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف۔ امام العلماء والصلحاء خواجہ عبد المالک صدیق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ایک مجمع میں، ایک لمحے میں اس مجمع کو تڑپا کر کے رکھ دوں، مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ جب تاتار کا فتنہ اٹھا تھا تو خواجہ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ تاتاری شہر پر حلہ بولنے والے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر کے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما۔ جو لشکر شہر کی طرف چلا تھا وہ اس دعا کی برکت سے راستہ بھول گیا اور کسی دوسری طرف کو جا نکلا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پورے شہر کو محفوظ فرما لیا۔ اگلے سال تاتاریوں نے پھر اس شہر کا رخ کیا تو اس مرتبہ خواجہ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں دعا مانگوں، مگر دل میں الہام کر دیا گیا کہ میرے بندے یہ میری مشیت ہے، اب تمہیں سر جھکانا پڑے گا۔ آپ نے پہلے دعا مانگی تھی جسے ہم نے قبول کر لیا، اب مت ہاتھ اٹھانا، یہ ہمارے قدرت کے فیصلے ہیں، اسے ہو کر رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا نہ مانگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ تاتاری آئے اور پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران خواجہ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تاتاری فوج ایک شہر دربند میں پہنچی، وہاں ایک بزرگ سید احمد دربندی علیہ الرحمہ رہتے تھے۔ تاتاریوں کی آمد کی خبر سنتے ہی مسلمانوں نے سارے شہر کو خالی کر دیا، صرف شیخ احمد دربندی اور ان کے خلیفہ مسجد کے اندر موجود رہے۔ تاتاری شہزادے نے کہا کہ جاؤ پتہ کرو کوئی انسان اس شہر کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ بتایا گیا کہ 2 بندے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ گرفتار کر کے اور بیڑیا پہنا کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ حکم کے مطابق ان کو گرفتار کر کے شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ پتہ تھا، معلوم تھا کہ تم آ رہے ہو۔ شہزادے نے کہا کہ جب سارے مسلمان چلے گئے تھے تم پھر کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے پروردگار کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس گھر سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ شہزادے نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہیں یہاں سے نکالا ہے، ہم نے تمہیں بیڑیاں پہنائی ہیں اور ہم نے تمہیں مجرم کی طرح سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ شیخ احمد دربندی علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ یہ بیڑیا کیا چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے زور سے اس وقت اللہ کہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر نیچے گری کہ دیکھ کر تاتاری شہزادے کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی، ڈر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی علیہ الرحمہ نے اس شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ تاتاری شہزادہ کبھی کبھی ان سے خفیہ ملاقات کرنے کے لیے آتا، کبھی کبھی ان سے چھپ کر ملاقات کرنے کے لیے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے نور فراست سے شیخ احمد دربندی علیہ الرحمہ کو بتا دیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ شہزادہ پورے ملک کا حکمران بنے گا، پورے ملک کا بادشاہ بنے گا۔ شیخ احمد دربندی علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں تو میں اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا، اگر میں ایمان لانے کا اظہار کروں گا، اعلان کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کا اس وقت اظہار کر دینا جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکمران بنا دیں گے، تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مجھے حکومت بھی ملے گی؟ فرمایا ہاں، میرے باطن کا نور بتلاتا ہے کہ تمہیں حکومت ملے گی۔ چنانچہ شہزادے نے وعدہ کیا کہ جس وقت مجھے حکومت ملے گی میں اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ 30 سال بعد اس شہزادے کو حکومت ملی، اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح پوری دنیا میں خلافت اور حکومت دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ معزز سامعین نظام، جس بندے کے چند فٹ جسم پر اللہ رب العزت کا حکم لاگو ہو جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی سے دوستی ہو تو ہم اس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ خاوند پیار کی وجہ سے بیوی کی بات کو رد نہیں کرتا، ماں پیار کی وجہ سے بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے جن بندوں سے پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی باتوں کو بھی رد نہیں فرمایا کرتے بلکہ پورا کر دیا کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے ایسی زندگیاں بھی قریب سے نہیں دیکھی اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی کہ لوگ تخت و تاج کو چھوڑ کر بوریا نشی بن گئے،
مگر آپ نے آج تک کوئی ایک ایسی مثال بھی نہیں پڑھی ہوگی کہ کسی بوریا نشی نے تخت و تاج قبول کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ اس بوریا نشی میں کوئی تو ایسی لذت ہے جو تخت و تاج میں بھی نصیب نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ بھوک اور فاقوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھوک اور فاقے بھی کوئی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ فرمایا ارے بھائی تمہیں ان کی قدر کا کیا پتا، ہم سے پوچھو جنہوں نے بلخ کی بادشاہی دے کر ان فاقوں کو خریدا ہے۔ ایک مرتبہ اور حضرت ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر وقت کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا سکون ہے، ہمارے دلوں کے اندر کتنا چین ہے، تو اپنی فوجوں کو لے کر، اپنی لشکروں کو لے کر اور اپنے کمانڈروں کو لے کر ہمارے اوپر چڑھائی شروع کر دیں۔ میرے بھائیو ظاہراً تو نظر آتا ہے کہ ان اللہ والوں کے لباس معمولی ہیں، یہ بوریا نشی ہیں، تخت و تاج کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں، مگر اللہ رب العزت کا ان کا بڑا مقام۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کسی نائی کے پاس بال کٹوانے کے لیے گئے۔ اس نے دیکھا کہ آپ نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک بہترین شاندار لباس کے اندر بال کٹوانے کے لیے آیا۔ نائی کو توقع تھی، امید تھی کہ ادھر سے زیادہ پیسے ملیں گے، ادھر سے کم ملیں گے، چنانچہ اس نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو پہلے اس کے بال کاٹوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں 300 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو 300 دینار ویسے ہی دے دو، حالانکہ بال کٹوانے کے 1-2 دینار ہی لگتے ہوں گے اس وقت۔ جب آپ نے فرمایا ویسے ہی 300 دینار دے دیے اور بال بھی نہ کٹوائے، وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا جی میں تو سمجھا تھا کہ آپ کے اوپر فقط گدڑی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر امام شافعی علیہ الرحمہ باہر نکل آئے اور یہ بات فرمائے کہ اگر تم میرے جسم کے کپڑوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ گے تو ان کی قیمت تو 1 درہم بھی نہیں بن سکے گی، لیکن اگر ان کپڑوں میں چھپے بندے کی قیمت لگاؤ گے تو پوری دنیا بھی مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ایک مرتبہ میرے محترم بھائیو، ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے دہلی کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا وہ مغل کے بادشاہ ہو تمہارے خزانے ہیرے اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ والوں کے سینوں میں ایک ایسا دل ہے کہ تمہارے سارے خزانے مل کر بھی اس دل کی قیمت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ سمایا ہوا ہے، اس کے دل میں اللہ آیا ہوا ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ چھایا ہوا ہے۔ جب انسان کے جسم پر اللہ تعالیٰ کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو مخلوق پر لاگو کر دیتے ہیں۔ ایسے بندے کی اطاعت ہوا کرتی ہے، ایسے بندے کی اطاعت زمین کرتی ہے، ایسے بندے کی اطاعت آسمان کرتا ہے، ایسے بندے کی اطاعت چرند پرند اور تمام جانور کرتے ہیں۔ ارے انسانوں کی تکابات اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو ان کا ماتحت بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جو افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے تو بربر قوم کہنے لگی کہ یہاں پر تو خطرناک درندے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اے جنگل کے درندوں، آج یہاں نبی علیہ السلام کے غلاموں کا بسیرا ہے، آج یہاں نبی علیہ السلام کے غلاموں کا قافلہ آیا ہوا ہے، اس لیے جنگل کو خالی کر دو۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ شیرنی بچوں کو لے کر کے جا رہی ہے اور ہاتھیوں کے غول جا رہے ہیں اور سارے درندے جنگل کو خالی کر کے جا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیسے سیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ وہ کہنے لگے کہ پھر آپ ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لیجئے۔ چنانچہ وہ افریقن قوم جنگل کے درندوں کی اطاعت دیکھ کر بغیر کسی لڑائی کے مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم پر اللہ رب العزت کے تمام احکام کو لاگو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو ہمارا ماتحت بنا دیں گے۔ دراصل ہم ہمت کے کوتا ہیں، ہم ہمت سے کام نہیں لیتے، لیکن یاد رکھیے جو بلند ہمت ہوتے ہیں، جو ہمت سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے۔
اسی میرے بھائیوں یہ بوجھ یہ امانت ہمارے سر پر رکھ دیا گیا ہے، مرد ہو یا عورت ہم میں سے ہر ایک کو اس کو اٹھانا ہے۔ اگر اس کے اٹھانے میں کوئی کمی کوتاہی کی اور اس کو اٹھانے میں کوئی کمی ہم سے رہ گئی تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم وہاں کیا جواب دیں گے، وہاں کیسے چرب زبانی کر سکیں گے؟ اور جس نے اس امانت کو اس حق کے ساتھ اٹھا لیا جیسا اس کا حق ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی طرف سے اجر و بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔